بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں تفکر، عقل اور علم کی کیا سطح ہے اور اس کا کیا تصور ہے اور اس پر کتنا فوکس ہے اور کتنا اصرار ہے اور کتنی خواہش ہے اور کتنی اسلامک اسکول آف تھاٹ میں اس پر فوکس ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ مشہور اس میں ورسز ہیں قرآن کے کہ افلا تتفکرون، کہ آپ تفکر کیوں نہیں کرتے، افلا تعلمون، آپ علم کیوں نہیں رکھتے، افلا تعقلون، آپ میں عقل کیوں نہیں ہے، عقل کیوں نہیں رکھتے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک دعوت دیتا ہے، یہ ایک چیز کی طرف ہمیں بلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ چیزوں کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ وائی تھنگز آر سو۔ آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن اور نالج ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ یہ نالج اور انفارمیشن کو طاقت کا منبع سرچشمہ سمجھتا ہے۔ A known man یا informed man is a strong man۔ اسی طریقے سے کہ جو کریٹیوٹی ہے اس کا تعلق بھی تفکر سے ہے۔ جتنا آپ میں یہ ایبلٹی ہوگی ٹو ڈگ ڈیپ انٹو دا تھنگس، ٹو لک ڈیپ انٹو دا تھنگس، وائی تھنگس ہیپن سو، وائی تھنگس آر ناٹ ہیپننگ سو، تو یہ جب وائی کو آپ آنسر کرنا جان جائیں گے تو پھر آپ ایک ڈسٹنگوش ہو جائیں گے سوسائٹی میں۔ اور جو بندہ ڈسٹنگوش ہوتا ہے انفارمیشن کے حوالے سے، تفکر کے حوالے سے، عقل اور علم اور شعور کے حوالے سے، تو معاشرے میں اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو قرآن کی انجیکشنز ہیں، ہدایت ہیں، اس کی ڈائریکشنز ہیں۔ جیسے حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو معاملات کی تہہ تک پہنچنے کا علم اور شعور عطا کیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ جوانی کو پہنچا تو پھر ہم نے اسے شعور اور حکم عطا کیا۔ تو گویا کہ یہ جو طاقت ہے، اقتدار ہے اور حکم ہے، اس کا تعلق بھی آپ کے شعور اور علم کی سطح سے ہوا۔ تو اب ہم دیکھنا ہے کہ دنیا میں اتنی واضح ہدایت کے باوجود مسلمانوں میں علم، عقل اور شعور کی وہ سطح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں مغرب کی طرف سفر کر گئی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ان کا ایک اقتدار تھا، دنیا میں عروج تھا، بہت بڑی پاورز تھیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ خود فلسطین جو ہے یہ 400 سال آٹومن امپائر کے انڈر رہا، 400 سال، اس کے بعد برٹش امپائر کے پاس چلا گیا۔ آپ دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ میں آلموسٹ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ اگر میں مختصر طور پر بات کروں اشارتاً، تو ایک وقت میں افغانستان سارے سب کانٹیننٹ کا حکمران تھا۔ یعنی ظہیر الدین بابر کے اگر حوالے سے آپ دیکھیں تو ظہیر الدین بابر کابل سے نکلا ہے، تو اس نے حکمرانی کی، اس کا مقبرہ بھی ادھر ہی ہے کابل میں، کہ اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو گویا کہ افغانستان کے ہی حکمران سارے اس پر غالب رہے۔ تو اب افغانستان کا اگر بھارت سے مقابلہ کریں تو کون سی چیز ان کو پیچھے لے گئی اس افغانستان کو، یا کون سی چیز مسلمانوں کو ویسٹ کے تابع کر گئی ہے؟ اب یہ اس کے مقروض ہیں، ٹیکنالوجی میں اس کے مقروض ہیں۔ چیزیں یہ ہیں کہ جو سائنس ٹیکنالوجی ایک ویپن نکلا دنیا کا، اس ویپن نے ایک قوم کو دوسری قوم پر فائق ہونے سے بڑا اس نے رول ادا کیا۔ اور کیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا بڑا ویپن نکلا جو کہ آٹومن امپائر کو پیچھے لے گیا، مسلم امپائر کو سب کانٹیننٹ میں نیچے لے گیا، اس کو سبڈیو کروا دیا، ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی غالب ہو گئی، افغانستان مغلوب ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا اسلام نے منع کی تھیں؟ اسٹارٹ میں آیات اور قرآن کا جو فلسفی ہے اور اس کا اسلوب ہے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو کوئی پابندی نہیں تھی، تو کیا یہ انٹینشنلی ہم نے اس کو کیوں اوائڈ کیا؟ یا جو ہمارے مبلغین ہیں اسلام کے، وہ اس پر اتنا فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام کا یہ جو میں نے نقطہ نظر پیش کیا، اس نقطہ نظر کو پسند ہی نہیں فرما رہے کہ یہ جو تفکر، عقل اور علم اور شعور، دیکھیں حضور کی یہ حدیث سنائیں گے آپ کی یہ قول مبارک کہ آپ علم حاصل کریں خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، تو لیکن اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے کہ دیکھیں قرآن کا بھی ایک علم موجود ہے، معروفات اور منکرات ساری اس میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹو گیٹ میکسیمم انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ، what is going on, what is happening around you.
یہ ایسے why it is happening so, how to survive, how to live in this world in the community of nation as a respectable state and nation. ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو ترجیحات ہیں ساری اسلامک ورلڈ میں 57 کنٹریز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ترجیحات ابھی بھی علم اور تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ گوگل پر کہ دنیا کی ٹاپ جو 100 یونیورسٹیز ہیں اس میں where the Islamic world stands، ایک بھی یونیورسٹی نہیں ملے گی ٹاپ 100 میں. پھر آپ دیکھیں کہ اتنی، یعنی یہ جیسے کہتے ہیں نا سامنے کی باتیں ہیں، بالکل آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہیں کہ دنیا کی ٹاپ 52 یونیورسٹی جو ہیں وہ اکیلے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں. تو دیٹ اسپیکس والیومز وائی یونائٹڈ اسٹیٹس از اے سپر پاور. آپ علامہ اقبال کے شعر دیکھ لیں، اب یہ 1930s کی بات ہے. اس وقت علامہ اقبال بھی اسی ایپیسوڈ میں تھا، اسی سوچ میں تھا جب اس نے کہا کہ مسلمان اعتراض کر رہے ہیں اللہ کو کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. جیسے اب بھی یہ شعر صادق ہوتا ہے جو سیریا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، یا یمن میں ہو رہا ہے، یا لیبیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا جواب ہی خود ہی علامہ اقبال نے دیا. آتا نہیں دنیا میں جنہیں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں اسلاف کے جو مدفن تم ہو. یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ایک بھی انوینشن، ایک بھی ڈسکوری پچھلی کئی صدیوں سے کسی اسلامی ورڈ سے نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں اس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے؟